حضرات، فرانس کے صدر نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ کی گستاخی کرنے کی جو نازیبا حرکت کی ہے، آپ کے خاکے بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے نے پوری امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، ہمارے دلوں کو مجروح کیا ہے، ہمارے حوصلوں کو پست کرنے کی نازیبا حرکت کی گئی ہے۔ لیکن فرانس کے صدر سن لے، ہم وہ نہیں جو اپنے حوصلے پست کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم وہ نہیں جو تمہارے غلام بن جائیں گے، ہم وہ نہیں جو جھک جائیں گے، ہم وہ نہیں جو اپنا بیان دے کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، بلکہ اللہ کی قسم ہے ہم وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خالد بن ولید کی تلوار ہے، ہم وہ ہیں جن کے اندر صلاح الدین ایوبی کا جذبہ ہے، ہم وہ ہیں جن کے اندر طارق بن زیاد کی دہشت ہے، ہم وہ ہیں جن کے اندر حلالی باپ کا خون ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی بہادر ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے اور گستاخ رسول کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، اور ان گستاخوں کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے، دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھو، اگر ہمیں اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا، ہم جنگ یمامہ کے شہداء کی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اگر ہمیں سولی پر بھی چڑھنا پڑا تو ہم خبیب کی طرح سولی کو چوم کر کے چڑھ جائیں گے، اور پوری دنیا کو لوگوں کو ہم پیغام دے دیں گے کہ لوگوں سن لو، آج محب رسول کی ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی، 1000 جانوں کو بھی ایک ایک کر کے نبی کی ناموس پر قربان کر دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی شان و مقام پر آج تک نہ آنے دیتا۔ اور یاد رکھو، میرے رب تعالیٰ کی جو لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ برستی ہے کسی فرعون کو نہیں دیکھتی، کسی قارون اور حامان کو نہیں دیکھتی، اور میرے رب کا یہ قانون بھی ہے کہ محبوب ان شانیہ کہو الابتر، آپ کی گستاخی کرنے والا، آپ کی توہین کرنے والا، آپ کے بارے برے کلمات بولنے والا، آپ کے خاکے بنانے والا، ایک وقت آئے گا وہ مٹ جائے گا، انشاءاللہ وہ مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل نے میرے پیغمبر کی توہین کی، اللہ نے 2 بچوں کے ہاتھوں قتل کرا کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب نے میرے پیغمبر کے بارے برے کلمات بولے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تبت یدا ابی لہب و تب سورت کو نازل کر کے پوری دنیا کے لیے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور عتبہ شیبہ نے میرے پیغمبر کے بارے برا سوچا، اللہ نے اس کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور یاد رکھو، جیسے وہ پہلے مٹ گئے، انشاءاللہ یہ فرانس کے ظالم بھی مٹ جائیں گے، جیسے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور یہ فرانس کا صدر بھی انشاءاللہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، میں یہ بات پوری جرت اور بہادری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، پوری دنیا اور پوری تاریخ کو کھنگال ماریے، کوئی ایک ایسا باپ دکھائیے جس نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو، کوئی ایک ایسا بھائی دکھائیے جس نے اپنے بھائی کا نام ابو لہب رکھا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، ان کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور آؤ ہمارے نبی کے بارے میں پوچھو، ہم آپ کو تاریخ سے دکھائیں گے، اللہ کی قسم ہے ہم ایسے باپ بھی دکھائیں گے جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد بھی رکھا ہے، ایسے دادے بھی دکھائیں گے جنہوں نے اپنے پوتوں کا نام محمد رکھا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو اس سے آگے بھی بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے تاریخ کو پڑھیے، اللہ کی قسم آپ کے ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی پوری ہسٹری اور پورا سلسلہ نسب محمد کے نام سے شروع ہوتا ہے، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، اور ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کا احمد بن محمد بن احمد بھی ملتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، ان شانیہ کہو الابتر، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ دنیا سے مٹ جائے گا، اور جو نبی سے پیار کرنے والا ہوگا اور نبی کا نام و نشان اور نبی کی عزت اور مقام آج بھی زندہ اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ ظالموں، فرانس کے صدر گستاخی کرنے سے پہلے سوچ تو لیتا، تو کس ہستی کی گستاخی کرنے لگا ہے، تو کس رسول اور کس پیغمبر کی خاکے بنانے لگا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا؟ ہم مسلمان تو اپنے والدین کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم تو اپنے بھائی کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم اپنے عزیز و اقارب کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم تو اپنے امام مسجد کی توہین برداشت نہیں کرتے، جو انبیاء کے وارث ہیں ہم وارث کی توہین برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم کسی نبی کی توہین برداشت کریں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں فرانس کے لوگ پیغمبر کی توہین کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں اہل حدیث کا ایک ایک بچہ اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دے گا، لیکن نبی کی ناموز پر کبھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ اور حضرات، یہ توہین تو اللہ رب العزت کی ذات بھی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایماندارو اپنی زبان سے لفظ رائنا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اس رائنا کا معنی بھی ٹھیک ہے، گرامر کے لحاظ سے صیغہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بدلنے کا حکم کیوں جاری کر دیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، یہ جو منافق ہے، یہ جو مشرک ہے، یہ جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر کے راعینا استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے وہ ہمارے چرواہے، ہماری بکریاں چرانے والے۔ آسمان سے آواز ہے میرے صحابہ، آج کے بعد ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جو لفظ میرے پیغمبر کی توہین کرتا ہو، جو لفظ میرے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہو۔ حضرات، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لفظ میرے پیغمبر کی توہین کرے اس لفظ کو بدل دیا جائے گا، اور جو قلم میرے پیغمبر کی توہین کرے اس قلم کو توڑ دیا جائے گا، اور جو ہاتھ میرے پیغمبر کی طرف اٹھے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، جو انگلی میرے پیغمبر کی طرف اٹھے اس انگلی کو موڑ دیا جائے گا، اور جو آنکھ میرے پیغمبر کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے گی اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا، اور جو زبان میرے پیغمبر کے بارے میں برا کلمات بولے گی اس زبان کو گدی سے کھینچ کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ جو فرانس کے کتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی نازیبہ حرکت کی ہے، انشاءاللہ ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ تم نے سمجھا ہی نہیں ہمارے پیغمبر کی عزت کو، مقام اور شان و مرتبے کو؟ آؤ ہم بتاتے ہیں اس پیغمبر کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اس پیغمبر کو جس مرضی عہدے میں اور جس مرضی ہسٹری میں پڑھ لیا جائے، ہر ہسٹری میں وہ پیغمبر سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے۔ تقویٰ پرہیزگاری میں دیکھ لیا جائے تو سارے دنیا کے بزرگ ولی متقی مل جائیں، میرے پیغمبر کے تقوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر حسن کی بات کی جائے تو آسمان کا سورج اور چاند بھی میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، ادھر آمنہ کے چاند کو دیکھا، تو جب میں نے فیصلہ کیا تو فیصلہ یہ کیا کہ مجھے محبوب کا جو چہرہ ہے وہ واضح روشن نظر آیا۔ اور پھر حسان بھی تڑپے اور بولے، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات، اگر میرے پیغمبر کی سلطنت کے بارے میں بات کی جائے تو دنیا کے سارے بادشاہ حکمران مل جائیں، میرے پیغمبر کی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر میرے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں بات کی جائے، جاؤ پوری دنیا کے اصحاب مل جائیں، میرے پیغمبر کے اصحاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے پیغمبر کی امت کے بارے میں بات کی جائے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری دنیا کی امتیں، ہر انبیاء کی امتیں مل جائیں، میرے پیغمبر کی امت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اپنے اس مقام کو سمجھو، اپنے اس مرتبے کو سمجھو۔ تم تو یہود و نصارہ سے بہتر ہو، تم یہود و نصارہ پر فوقیت رکھتے ہو، تو پھر کیوں تم اپنے ہر شعبے میں، اپنی خوشی اور غمی میں، اپنے شب و روز میں تم نے اپنا آئیڈیل اسوا اس کو بنا رکھا ہے جو تمہارا درجے کے لحاظ سے نیچا ہے؟ تم نے پڑھا ہی نہیں پیغمبر کی سیرت کو، جانیے پیغمبر کی شان اور مقام کیا ہے۔ پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ دشمن بھی پیغمبر کی شان بیان کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جادو وہ ہوتا ہے جو سارے چڑھ کے بولے الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ دنیا میں ہر شعبے میں اگر کوئی سب سے بڑا ہے، ہر شعبے میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔